माहिन बख्तियार चौधरी की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। बख्तियार चौधरी गांव सुरमा वाली का न सिर्फ चौधरी था, बल्कि सुरमा वाली में उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। बख्तियार चौधरी की दो बेटे और दो बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा इख्तियार चौधरी, फिर बेटी हिबा और फिर बेटा मुख्तार, और सबसे छोटी और लाडली बेटी माहिन। वैसे तो बख्तियार चौधरी उमूमन बेटियों को बेटों पर फौकियत देता था, मगर जब माहीन पैदा हुई तो माहीन इतनी खूबसूरत थी कि दूध मलाई जैसी रंगत, गुलाबी रुखसार, सुनहरे बाल, सुनहरी आंखें और कुछ उसने बेसाख्ता हरकतों से बाप से लाड उठवाने शुरू कर दिए। बख्तियार चौधरी की माँ ये देखकर बहुत किलसती थी कि बख्तियार अब बेटों से ज़्यादा माहीन को चाहने लगा है। वो बहुत बार अकेले में बख्तियार चौधरी को समझाती कि माहीन लड़की ज़ात है, बेटियां हमेशा माँ बाप का सर झुका देती हैं, जबकि बेटे बाप का शान होते हैं और बाप का सीना चौड़ा कर देते हैं। मगर बख्तियार चौधरी को माहीन के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। वो अपनी माँ की बातों को खातिर में भी नहीं लाता था। बख्तियार चौधरी की बेगम सकीना बाप और बेटी की वालिहाना मोहब्बत देख के बहुत खुश होती थी, वरना उन्हें तो लगा था कि जैसे पहली बेटी हिबा की पैदाइश पे घर में शोक का सा समा था और हिबा को अपने भाइयों के सामने इग्नोर कर दिया जाता था। वैसे ही कहीं दूसरी बेटी माहीन के साथ भी वैसा ही कुछ ना हो। मगर 10 साल हिबा और की निस्बत अपनी छोटी बहन माहीन की इतनी अहमियत देख के हमेशा दिल ही दिल में जल भुन जाती थी। वक्त का काम गुजरना है और वक्त आखिरकार गुजर ही जाता है। इसी तरह वक्त माहीन चौधरी को भी जवानी की दहलीज पे ले आया। उसे 18वां साल लगा था और जवानी उस पर खूब उतरी थी। उसका हुस्न दो आश्ता हो गया था। दूध मलाई रंगत में गुलाबियां घुल गईं। सुनहरे घुंघरियाले बाल घुटनों को छूते थे। नाजुक पंखड़ी जैसे गुलाबी होंठ थे। घनी खमदार पलकें और कमान जैसी भवें। जो माहिन को देखता था देखता रह जाता था। वो किसी पुराने दियो मलाई किस्से की सहर अंगेज शहजादी लगती थी। माहिन को पढ़ाई का इतना शौक नहीं था, इसीलिए वो मैट्रिक के बाद हवेली के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी, जबकि हिबा प्राइवेट एमए के पेपर्स देकर अब फारिग थी। सकीना बेगम उसके रिश्ते के लिए परेशान थी, क्योंकि वो इख्तियार चौधरी और हिबा की शादी साथ में करना चाहती थी, और इख्तियार चौधरी का रिश्ता तो उसकी मामू की बेटी से तय था। मगर हिबा का रिश्ता कहीं भी नहीं हो पा रहा था। हिबा माहीन जितनी खूबसूरत जो नहीं थी, वो आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी। हिबा के लिए आए हुए रिश्ते अक्सर और बेशतर माहीन को पसंद कर जाते, और ये बात हिबा के दिल में माहीन से नफरत रोज बरोज बढ़ाती जाती थी। सुरमावाली से जुड़ा गांव शिकारपुर में रहने वाला 30 साल सिकंदर सुल्तान शाह उर्फ शाह साहब का इकलौता बेटा था, और शाह साहब का गुरूर था। शाह साहब जद्दी पुश्ती रईस थे और शिकारपुर में उनकी बहुत धाक थी। सिकंदर मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। चॉकलेटी रंगत और काले भंवरा माथे पर गिरते घने बाल, काली और गहरी आंखें, घनी मूछें और फ्रेंच दाढ़ी। वो कुछ साल कब्र शहर से एमए करके लौटा था। सिकंदर की माँ सिकंदर के बचपन में ही वफात पा चुकी थी। उसे शाह साहब ने अकेले ही बहुत लाड से पाला था। इसी वजह से वो अपने बाबा साईं शाह साहब से बहुत मोहब्बत करता था। शाह साहब कुछ अरसे कबल अपने छोटे भाई की होने वाली मौत की वजह से बहुत दुखी थे। उन्हें बख्तियार चौधरी पर बहुत गुस्सा था। हालांकि उनके और बेटे चौधरी के माबैन सालों से चल रही थी। खानदानी दुश्मनी को रोकने के लिए मुआहदा हुआ था, मगर इस मुआहदे के खिलाफ जाते हुए बख्तियार चौधरी ने अपने बदले को अहमियत दी और उसके भाई को मरवा दिया था। मगर बख्तियार चौधरी ने ये काम इतनी होशियारी से किया था कि कहीं भी कोई भी सबूत उसकी कमीनी बख्तियार चौधरी के नाम का नहीं मिला था। मगर वो बख्तियार चौधरी की कमीने फितरत से वाकिफ थे और अच्छी तरह जानते थे कि ये काम बख्तियार चौधरी का ही है। वो इस बात को दिल में दबाए हुए थे। हालांकि वो बख्तियार चौधरी से बदला लेना चाहते थे, मगर वो बदला लेकर इस खानदानी दुश्मनी को आगे सिकंदर तक मुंतकिल नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो गोशा नशीन होकर रह गए थे। लिहाजा अब तमाम कामों की जिम्मेदारी सिकंदर ने उठा ली थी। है बातों आज अच्छा सा तैयार हो जाना, चौधरी साहब के कोई जानने वाले हैं, वो लोग अपने बेटे के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। सकीना बेगम ने हिबा से कहा। अम्मा, मैं जितना भी तैयार हो जाऊं, तेरी छोटी बेटी ने आकर पसंद तो खुद ही करवाना है, और मेरे हिस्से में फिर से रिजेक्शन ही आएगी। हिबा ने नफरत से कहा। हिबा, माहिन तुम्हारी सगी बहन है, ये तुम किस लहजे में उसके मुतालिक बात कर रही हो? और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। बाकी तुम्हारी खातिर मैं माहिन से कह दूंगी कि वो मेहमानों के सामने न आए।
सकीना बेगम शुरुआत में डांटते हुए आखिर में हिबा की मुसलसल रिजेक्शन बर्दाश्त करने का सोच के नरम पड़ गईं। हाँ, ये बेहतर रहेगा वो मेहमानों के सामने ना ही आए, हिबा ने तल्खी से कहा और तैयार होने चल दी। शाम के 5 बजते ही मेहमान आ चुके थे। हिबा मेहमानों के सामने गई तो हिबा ने महसूस किया कि लड़की की माँ की नज़रों में कोई खास तासुर नहीं उभरा था, यानी उसे एक बार फिर रिजेक्शन का सामना होने वाला था। उसने सब मेहमानों को चाय दी और सोफे पर बैठ गई। लड़की की माँ उससे छोटे छोटे सवाल करने लगी। डेज़ी, रुको भी, कहाँ भागती जा रही हो? मेरा हेयर क्लिप तो दो। एकदम से मधुर सी आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। हिबा ने भी आवाज़ की सिमत देखा तो माहीन ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ पुश्त किए अपनी सफ़ेद बिल्ली को गोद में उठा रही थी और उसके सुनहरी घुंघरियाले बाल उसकी कमर पे बिखरे हुए थे। हिबा दिल में जल के रह गई। ये ख्याल आने पे हिबा ने गर्दन मोड़ के लड़की की माँ को देखा तो वो माहीन को पूरी इश्तियाक नज़रों से देख रही थी। ये कौन है प्यारी सी लड़की? लड़की की माँ सकीना बेगम से पूछने लगी। ये माहीन है मेरी छोटी बेटी, सकीना बेगम ने जज्बस होते हुए जवाब दिया। आपने हमें इससे तो मिलवाया ही नहीं, उन्होंने शिकवा किया। हाँ, वो असल में जब आप आई तो वो अपनी दोस्त की तरफ गई हुई थी। माहिन बेटा अंदर आओ, आंटी को सलाम करो। सकीना बेगम ने बहाना बना दिया और साथ ही माहीन को आवाज़ दी। माहीन माँ के बुलाने पे अंदर चली आई। माहीन के आते ही हिबा कहीं पस मंजर में जा चुकी थी और जाते वक्त उसका सकीना बेगम से ये कहना कि अगर आप बुरा न माने तो हमें अपने बेटे के लिए हिबा की जगह माहीन पसंद आ गई है। सकीना बेगम ने इस बात पर हिबा का चेहरा देखा तो वह धुआं धुआं हो रहा था। उन्होंने उनसे ये कह के माजरत कर ली कि वो माहीन की अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हैं। अभी तो माहीन बहुत छोटी है। जबकि ये सब सुन के माहीन अपने आप में शर्मिंदा हो रही थी। वो एक बार फिर से खुद खुद को कसूरवार समझ रही थी। उनके जाते ही घर में एक तूफान बर्पा हो गया था। मैंने कहा था ना, ये डायन चाहती ही नहीं कि मेरी कहीं शादी हो, इसलिए हमेशा खुद जानबूझ के मेरे रिश्ते वालों के सामने आ जाती है। हिबा गुस्से से फट पड़ी। माहीन, तुम क्यों आई थी रिश्ते वालों के सामने? हालांकि मैंने तुम्हें मना भी किया था। सकीना बेगम भी माहीन पे बरस पड़ी। अम्मा, कसम से मैं जानबूझ के सामने नहीं आई थी। अगर डेज़ी उधर ना आती तो मैं भी उसकी तरफ आना ही नहीं था। माहीन ने रोते हुए कहा। जाने दे अम्मा, ये सब इसके बहाने हैं। मैं तो कहती हूँ आप फातिहा पढ़ ले मेरी शादी पर। मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। आप सिर्फ भाई की ही शादी कर दे। और अगर अब मेरे लिए कोई रिश्ता आए या ना आए तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। हिबा ने गुस्से से कहा और भाग के खुद को कमरे में बंद कर लिया। पीछे सकीना बेगम सर पकड़े बैठी रह गई। बाबा साईं, कहाँ हैं आप? सिकंदर शाह शाह साहब के कमरे में दाखिल हुआ। शाह साहब राइटिंग टेबल के साथ रखी कुर्सी पर बैठे सर झुकाए सिया डायरी की सफ़ात पर हाथ फेर रहे थे। एकदम से उसे देख के गैर महसूस तौर पे अपनी सिया डायरी बंद करके राइटिंग टेबल की दराज में डाल दी और अपनी गीली आंखें पोंछते हुए कहने लगे। क्या हुआ? कहने लगा, क्या हुआ बाबा साईं, आप रो क्यों रहे हैं? वो परेशान होकर जल्दी से आगे बढ़ा। फिर शाह साहब की गोद में रखी सफ़ेद सफदर शाह की तस्वीर पे नजर पड़ी तो वो सब मामला समझ गया। ओहो, आपको चाचू की याद आ रही है? सिकंदर शाह ने उनके पैरों के पास बैठते हुए उनकी गोद में तस्वीर उठाते उनकी गोद में अपना सर रखते हुए कहा। वो मुझे भूला ही कब है जो मैं उसे याद करूं। वो तो मुझे हर वक्त हर लम्हा याद रहता है। वो मेरी औलाद की तरह था। तुमसे 8 साल छोटा ही तो तुमसे 8 साल ही तो बड़ा था। अभी तो मुझे उसकी शादी भी करनी थी, मगर ये जालिम वक्त। आह, उन्होंने गीले लहजे में कहा। बाबा साईं, सच कहूँ तो मुझे भी चाचू की बहुत याद आती है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मगर बाबा साईं, अब हमारे एक दूसरे के सिवा और है ही कौन? हम एक दूसरे का सहारा हैं। हम एक दूसरे के लिए जीना है। अगर आप इस तरह चाचू के गम से निढाल रहेंगे तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो अकेला रह जाऊंगा, सिकंदर शाह ने कहा। उसकी बात पे शाह साहब चंद लम्हे के लिए सोच में पड़ गए। मेरा ख्याल है हमें तुम्हारी शादी के मुतालिक सोचना चाहिए। वाकई में मुझे अपने भाई के गम में तुम्हारा ख्याल ही नहीं रहा। तुम 30 साल के हो चुके हो। हमें जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखना चाहिए ताकि इस घर का सन्नाटा खत्म हो सके और इस घर में तुम्हारे बच्चों की किलकारियां गूंज सके। शाह साहब ने पुरसोच अंदाज में कहते हुए आखिर में खुश होते हुए कहा। चलें बाबा, फिर जल्दी से ढूंढें आप अपने गबरू जवान के लिए कोई अच्छी सी बहू। सिकंदर शाह ने शर्माते हुए कहा। हालांकि उसे शादी की कोई जल्दी नहीं थी, मगर अपनी शादी के जिक्र पे शाह साहब को खुश देख के वो भी खुशी महसूस करने लगा। हाँ भाई, अब ढूंढते हैं हम जल्दी से अपने गबरू जवान के लिए कोई अप्सरा। शाह साहब ने उसे छेड़ते हुए कहा।
شاہ صاحب کے کمرے سے غم کے سائے غائب ہونے لگے تھے۔ چودھری صاحب کے گھر آنے پہ سکینہ بیگم نے ہبا کے رشتے کی تمام رودات چودھری صاحب کی گوئی گزار کر دی۔ چودھری صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ سکینہ بیگم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہبا کے رشتے کا سلسلہ روک دیتے ہیں اور صرف اختیار چودھری کی شادی کر دیتے ہیں۔ گھر میں بھائی کی شادی کی چہل پہل سے ہبا کا مزاج بھی بہتر ہو جائے گا۔ اختیار کی شادی کے بعد جب ہبا کے نصیب میں ہوگی تو ہبا کی شادی بھی ہو جائے گی۔ بختیار چودھری کو کافی سوچ بچار کے بعد ایسے حالات میں جو حل مناسب لگا وہ انہوں نے بیگم کے آگے رکھ دیا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صرف اختیار چودھری کی شادی ہی کر دیتے ہیں۔ سکینہ بیگم نے چودھری صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، پھر تم کل ہی جا کے اپنے بھائی سے کوئی قریب کی تاریخ لے لو۔ چودھری صاحب نے لیٹتے ہوئے کہا، آپ ساتھ نہیں چلیں گے؟ سکینہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، مجھے زمینوں پر کام ہے تھوڑا، تم بختیار کو ساتھ لے جاؤ۔ چودھری صاحب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سکینہ بیگم نے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں چودھری صاحب کے خراٹے گونجنے لگے۔ چلو بھائی لڑکیوں، تیاری شروع کرو، 2 ہفتے بعد کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے۔ بھائی کے گھر سے لوٹتے ہی سکینہ بیگم ہبا اور ماہین کو خوشی سے بتانے لگی، بھابھی آوے گی، او مارے بھابھی آوے گی۔ جوس پیتی ماہین یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگی اور آدھا جوس اسے اپنے سر پہ گرا لیا۔ وہ خوشی میں یہ فراموشی کر بیٹھی تھی کہ اس کے ہاتھ میں جوس کا آدھا بھرا ہوا گلاس ہے، جبکہ ہبا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جھلک دکھلا کے واپس چلی گئی۔ ماہین کی خوشی کا ایسا اظہار دیکھ کے سکینہ بیگم بھی ہنسنے لگی۔ مگر اماں اتنی جلدی سب تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ایک دم ناچتے ناچتے ماہین رک گئی اور سکینہ بیگم سے پوچھنے لگی، ہاں جبھی تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی سے تیاریاں شروع کرو۔ ماہین جاؤ، کاپی پینسل لے کر آؤ، سامان اور مہمانوں کی لسٹ بناؤ، اور ہبا تم نیٹ پہ شادی کا کارڈ ڈیزائن منتخب کر لو، ہمیں کل سے ہی شاپنگ شروع کرنا پڑے گی۔ انہوں نے جلدی جلدی تمام کاموں کو سمجھایا۔ شاکر، بابا سائیں کہاں ہیں؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے سکندر نے وائٹ شلوار قمیض پہ بلیک کوٹ پہنتے ہوئے چائے لاتے شاکر کو دیکھ کے پوچھا۔ چھوٹے سائیں شاہ، بڑے شاہ صاحب تو کمرے میں ہی ہیں، شاکر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک ہی سپ میں چائے ختم کر کے شاہ صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دروازے پہ نوک کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا، البتہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاہ صاحب کی رائٹنگ ٹیبل کے پاس رکھی راکنگ چیئر پہ بیٹھ کے شاہ صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر رائٹنگ ٹیبل پہ پڑی۔ اس پر وہی سیاہ ڈائری رکھی ہوئی تھی جو اس نے اکثر اوقات بابا سائیں کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کے وہ ڈائری اٹھا لی اور کھول کے پڑھنے لگا۔ پیارے صفدر، تمہارے جانے کا بہت بھاری دکھ رہا۔ تمہاری بھابھی بھی تو سکندر کے بچپن میں ہی مجھے تنہا چھوڑ کے جا چکی تھی، اور اب تم نے مجھے تنہا کر دیا۔ میرے بھائی، میں تم سے شرمندہ ہوں کہ میں تمہارے قاتلوں کو جانتے ہوئے بھی سزا نہ دلوا سکا، کیونکہ اس مکار بختیار چودھری نے پیچھے کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا تھا۔ میں تمہارے خون کا بدلہ نہ لے سکا، مجھے معاف کر دینا میرے بھائی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں بدلہ لے کر سکندر شاہ کو بھی اس خاندانی دشمنی کا حصہ بنا دوں۔ بختیار چودھری نے اپنے کہے کا مان نہیں رکھا اور برسوں کی چلتی خاندانی دشمنی کی صلح کے معاہدے کو توڑ کر تمہیں مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ میں بختیار چودھری کو تمہارا خون کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، مگر میں خود غرض ہو گیا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو وراثت میں خاندانی دشمنی نہیں دینا چاہتا۔ میں تمہارے خون کا بدلہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ پاک ذات ضرور بختیار چودھری سے میرے معصوم بھائی کے خون کا حساب لے گی۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے معاف کر دینا میرے بھائی۔ فقط تمہارا شرمندہ خود غرض بھائی سلطان شاہ۔ یہ سب پڑھ کے سکندر شاہ کے دماغ کی رگیں غصے سے پھولنے لگی۔ وہ ڈائری واپس رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا سائیں نے یہ اچھا نہیں کیا، مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی کہ چاچو کا ایکسیڈنٹ نہیں قتل ہوا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس بختیار چودھری کو، خود کو بہت چالاک اور مکار سمجھتا ہے۔ میں بھی اسے ایسی چوٹ لگاؤں گا کہ وہ عمر بھر تڑپے گا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے غصے سے خود کلامی کر رہا تھا۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور کسی کو کال ملائی۔ اسلم، مجھے بختیار چودھری کا پورا بایو ڈیٹا چاہیے، جلد سے جلد، اور 2 بندے بختیار چودھری کے اوپر لگاؤ۔ مجھے اب سے اس کے ہر لمحے کی خبر چاہیے، اور ہاں 2 بندے اس کے گھر کے باہر بھی لگواؤ۔ اس نے سامنے والے کے فون اٹھاتے ہی کہا اور اپنی سناتے ہی فون کٹ کر دیا۔ اماں کل بھائی کی مہندی ہے تو مجھے آپ اپنی دوست سے مہندی لگوانے جانے دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کا گھر بہت دور ہے، مگر وہ بہت اچھی مہندی لگاتی ہے۔
اور اگر آپ کو میرے اکیلے جانے پہ اعتراض ہے تو آپ ہبا آپی سے کہیں نا کہ وہ بھی میرے ساتھ چل لیں، بلکہ اماں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ بھی لگوا لینا نا مہندی۔ ماہین کب سے اپنی دوست کے گھر مہندی لگوانے جانے کے لیے سکینہ بیگم کا دماغ کھا رہی تھی، مگر سکینہ بیگم بضد تھیں کہ اس کی دوست کا گھر بہت دور ہے، وہ کسی اور سے مہندی لگوا لے۔ نہیں، میں تو نہیں جا سکتی، مجھے بہت کام ہے۔ ہاں ایسا کرو کہ تم ہبا کو ساتھ لے جاؤ۔ آخر ہبا کو ساتھ لے کے جانے کی بات پر سکینہ بیگم نے اجازت دے دی۔ اماں، میری پیاری اماں، ماہین نے بوڑھی عورتوں کی طرح سکینہ بیگم کی بلائیں لی۔ پرے ہٹ بدماش لڑکی، چلو اب جاؤ، پھر آنے میں وقت لگے گا، سکینہ بیگم نے کہا۔ ماہین نے دوست کے گھر تک کا سفر نیٹ سے مہندی کی ڈیزائن دیکھتے ہوئے اور منتخب کرتے ہوئے گزارا، جبکہ ہبا ہینڈ فری کانوں میں لگائے گانے سنتی رہی۔ گھر واپسی میں مغرب ہو چکی تھی، چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ماہین اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو پیار سے دیکھ رہی تھی، جیسی وہ چاہ رہی تھی بالکل ویسی ہی مہندی لگ گئی تھی۔ وہ موبائل میں اپنے ہاتھوں کی مہندی کی تصویریں لینے لگی کہ ایک دم سے گاڑی جھٹکے سے رکی، اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے گر گیا۔ اس نے آگے دیکھا تو ان کی گاڑی کے آگے کوئی جیپ آگے رکی تھی، اور اس میں سے سفید شلوار قمیص میں ملبوس منہ پر کالا کپڑا لپیٹے چار مرد اتر کر ان کی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان چاروں کے ہاتھ میں ریوالور تھی۔ ماہین نے گھبرا کے ہبا کی جانب دیکھا۔ ہبا بھی اس صورتحال میں گھبرا گئی تھی۔ دونوں بہنوں نے ڈر کے مارے بے ساختہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باہر نکلو، ایک آدمی انہیں گاڑی سے نکلنے کو کہہ رہا تھا، مگر ان کے تو اوسان ختم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں گاڑی میں ہی بیٹھی رہیں، البتہ ڈرائیور گاڑی میں چھپی ریوالور نکال کے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ بی بی جی آپ ڈرے نہیں، میں انہیں دیکھ لوں گا، ڈرائیور نے پیچھے منہ موڑ کر ان دونوں سے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ نہیں، باہر نہیں جائیں، ماہین کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے کہنے سے پہلے ہی ڈرائیور اتر چکا تھا۔ لگتا ہے تم کوئی معمولی لٹیرے ہو اور یہاں نئے آئے ہو، ورنہ بختیار چودھری کی گاڑی کو روکنے کی کوشش نہ کرتے۔ اپنی نقلی بندوقیں پھینک دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا، ڈرائیور نے ان چاروں کو دھمکی دی۔ ڈرائیور کی بات سن کے وہ چاروں بلند قہقہے لگا کے ہنسنے لگے۔ لگتا ہے تم لوگ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے، تم لوگوں کو تو میں، ڈرائیور کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ آگے کھڑے ہوئے ایک شخص نے ڈرائیور کے سینے میں گولی اتار دی اور ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ شخص اب ان دونوں کی جانب بڑھ رہا تھا، انہیں اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ اس شخص نے کھڑکی سے ہاتھ ڈال کے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہبا کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے جیپ کی جانب لے جانے لگا۔ ماہین نے ہبا کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی، مگر ہبا کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ میری آپی کو چھوڑ دو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر ایک دم وہ اسپیڈ سے گاڑی سے اتری اور آگے بڑھ کر اس نے اس شخص کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ آہ! وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس کے ہاتھ سے ہبا کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ وہ تین لوگ بھاگتے ہوئے اس شخص کی جانب لپکے۔ میری فکر چھوڑو، اس کو پکڑو اور جیپ میں ڈالو۔ اس نے ہبا کی طرف اشارہ کیا اور ماہین کو دیکھا، جو ابھی تک اپنے دانت اس کے ہاتھ میں گڑائے ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی بندوق کا دستہ ماہین کے سر پہ مارا، اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اسے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ماہین کو اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ میری آپی کو چھوڑ دو، ماہین بڑبڑاتے ہوئے بندوق کا دستہ لگنے کے باعث اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہیبا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک انجان جگہ پہ کرسی پہ بندھا ہوا پایا۔ کمرے میں حد درجہ تاریکی تھی، صرف روشن دان سے تھوڑی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پیر ہلا کے خود کو کھولنا چاہا مگر خود کو بے بس پایا۔ کوئی ہے؟ مجھے کھولو، مجھے گھر جانا ہے، مجھے کیوں باندھا ہوا ہے؟ ہیبا چیخنے چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، ایک دم سے روشنی آنکھوں پہ لگنے کی وجہ سے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک شخص سفید شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پہ ماسک لگائے اس کے سامنے تھا۔ اس کے سفید شلوار قمیص پر کہیں کہیں مہندی کے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی یہ وہی تھا جس نے ماہین کو بے ہوش کیا تھا۔ ماہین کہاں ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ بتاؤ، ہبا اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ وہ شخص آگے آیا اور ہبا کے چہرے پہ جھکا۔ کچھ نہیں کیا میں نے اس لڑکی کے ساتھ، میرا نشانہ تو تم ہو، آخر تم کو میرے دشمن بختیار چودھری کی بڑی بیٹی جو ہو، جو کروں گا تمہارے ساتھ کروں گا۔ وہ لڑکی تو خود ہی تمہارے ساتھ مفت میں ہمارے ہاتھ آ گئی، وہ خود کو بڑا ٹارزن جو سمجھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے کہتے ہوئے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور ہبا کی ڈری سہمی آنکھوں میں جھانکا۔ ہبا نے اسے بنا ماسک کے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔
وہ شخص جو بھی تھا مردانہ وجاہت کا بہترین نمونہ تھا۔ گھنے سیاہ بال اس کے ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے اور کالی گہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم میرے ساتھ؟ اور میرے بابا تمہارے دشمن کیسے؟ ہبا نے پوری بات جاننا چاہی۔ تمہارے باپ نے میرے چاچو کو مارا تھا اور تمہارے باپ کی وجہ سے میرے بابا سائیں گوشہ نشین ہو کے رہ گئے ہیں۔ تمہارا باپ اتنا مکار اور چلاک نکلا کہ اس نے کوئی ثبوت و سراغ بھی نہیں چھوڑا جو ہم قانونی کارروائی کر پاتے، مگر اب تمہارا باپ ساری عمر کے لیے تمہاری گمشدگی پہ ماتم کرے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ تم کیسے اور کہاں گئی۔ یہ سوچ سوچ کے تمہارا باپ پاگل ہو جائے گا کہ وہ دنیا کو کیا جواب دے گا کہ اس کی لاڈلی بڑی بیٹی کہاں غائب ہو گئی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی یا مر گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اور میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ… شروع میں اس کا لہجہ رنت گیا تھا مگر آخر میں اس کے لہجے سے نفرت جھلکنے لگی۔ وہ ہبا کے گالوں میں سختی سے اپنی انگلیاں گاڑ چکا تھا۔ یہ سب سن کے ہبا کا دماغ تیزی سے کچھ سوچنے لگا۔ میری بات سنو، تم نے میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ میری وجہ سے میرا باپ پاگل نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس کی لاڈلی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ اگر تم میری پوری بات سنو تو میں تمہارے بدلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ہبا اپنا چہرہ تیز تیز ہلاتے ہوئے اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی بامشکل بولی، کیا مطلب لڑکی؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم اپنے باپ سے بدلہ لینے میں میری مدد کرو گی؟ واہ، مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ ہوشیار باپ کی ہوشیار بیٹی میرے ساتھ چلاکی کر رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ایک جھٹکے سے ہبا کا چہرہ چھوڑا اور تمسخرانہ انداز میں کہا، مجھے تم کہیں سے پاگل نہیں لگتے جو میں تمہیں پاگل بناؤں گی۔ ہاں، اگر تم میری بات نہیں سنو گے تو میری نظروں میں ضرور پاگل ٹھہرو گے۔ تم میری مکمل بات سن لو، پھر چاہے تم وہی کرنا جو تم کرنا چاہتے ہو۔ ہبا نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ سکندر شاہ اس کی بات پہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، اپنی بات مکمل کرو۔ سکندر تھوڑی دیر کے توقف کے بعد بولا، اگر تمہیں بابا سے بدلہ لینا ہی ہے تو تم میری جگہ میری بہن ماہین کو چنو۔ میں نہیں بلکہ ماہین بابا کی لاڈلی بیٹی ہے۔ بابا کو صرف ماہین کی جدائی ہی اصل دکھ دے سکتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو تم ہمارے گھر کے ملازموں سے معلوم کروا سکتے ہو کہ چودھری بختیار کی لاڈلی اولاد کون ہے۔ اور اگر تم میرے بابا کی طرح اور چالاکی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے، وہ یہ کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ میں گھر جا کے سب کو یقین دلا دوں گی کہ ماہین اپنے دوست سے گھر سے واپسی میں اپنے کسی عاشق کے ساتھ ڈرائیور کو مار کے بھاگ گئی ہے، اور وہ ڈرائیور کو مار رہے تھے تو میں چھپ گئی تھی، اسی وجہ سے میں بچ گئی اور بڑی مشکل سے گھر آئی ہوں، کیونکہ اگر ہم دونوں بہنوں کی طرح گمشدہ رکھو گے تو بابا سکون سے نہیں بیٹھیں گے، وہ ڈھونڈیں گے ضرور، مگر اگر میں واپس جا کر انہیں ماہین کے بھاگنے کا بتا دوں گی تو معاملہ بدل جائے گا۔ ہیبا نے اپنے شیطانی دماغ کا آئیڈیا سکندر شاہ کے سامنے رکھ دیا۔ کیا ماہین تمہاری سگی بہن ہے؟ اگر سگی ہے تو تم اس کے متعلق ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم اپنے باپ کو سب سچ بتا دو؟ سکندر یہ سب سن کے حیران تھا۔ اس نے ہبا پر اپنی حیرانگی اور خدشے کا اظہار کر دیا۔ یہاں پر میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، ماہین میری سگی بہن ہے، مگر میں اس سے بچپن سے نفرت کرتی ہوں۔ ہمارے بابا کو بیٹیاں پسند نہیں تھی کیونکہ دادی نے ہمیشہ بابا کو یہ بولا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں اور ماں باپ کا سر جھکا دیتی ہیں۔ جبھی بابا نے کبھی مجھ سے پیار ہی نہیں کیا، مگر ماہین جب پیدا ہوئی تو وہ اتنی خوبصورت تھی اور کچھ اس کی ادائیں کہ وہ بابا کی لاڈلی بن گئی، اور بابا نے دادی کی باتوں کو فراموش کر دیا۔ یہاں تک کہ ماہین کے آگے بابا بھائیوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر تم میری جگہ ماہین کو میری فیملی کی زندگی سے نکال دیتے ہو تو سب بہت دکھی ہوں گے، مگر میں سب سے زیادہ خوش ہوں گی۔ اس کی وجہ سے میرا کہیں رشتہ نہیں ہو پاتا۔ جب بھی کوئی مجھے دیکھنے آتا ہے وہ جان بوجھ کر ان کے سامنے آ کر مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں معمولی صورت ہوں اور وہ حسین ہے، اور سب ہمیشہ اسے ہی پسند کرتے ہیں۔ ہیبا کے لہجے میں چھپی ماہین کے لیے نفرت سکندر محسوس کر سکتا تھا، مگر اس نے صرف ہیبا کی باتوں پر اعتبار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چلو، میں کچھ دیر تمہاری باتوں کی سچائی کے متعلق معلوم کر کے آتا ہوں، سکندر نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ماہین ہوش میں آئی تو اس کا سر گھوم رہا تھا، اس کے سر میں بے انتہا درد تھا، کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چند لمحے تک اندھیرے کو گھورتی رہی، پھر کچھ لمحوں بعد دوبارہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مس ہیبا بختیار چودھری، آپ کو آپ کی رہائی مبارک ہو۔ میں نے معلوم کروا لیا ہے تمہاری باتیں سچ ہیں،
مگر اگر پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اپنے بھیانک انجام کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ سکندر شاہ نے ہبا کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی، بلکہ جب تمہارا ساتھ دینے سے میری زندگی میں سکون آنے والا ہے تو میں تمہیں دھوکہ دوں گی ہی کیوں؟ میرا بھروسہ کرو، ہبا نے اعتماد سے کہا۔ میرا ایک بندہ تمہیں تمہاری حویلی کے قریب چھوڑ دے گا، اور میرے کچھ بندے تمہاری حویلی کے اندر بھی ہیں۔ اگر تم نے ذرا بھی چالاکی کی تو تم آگے خود سمجھدار ہو۔ اسلم، جاؤ اسے چھوڑاؤ۔ سکندر نے اسے آخری بار دوبارہ دھمکی دی اور اسلم کو حکم دیا۔ ہبا اسلم کے ساتھ چل دی۔ چلو اب اس کی بہن کا دیدار بھی کر لیتے ہیں۔ سکندر شاہ نے خود کلامی کی اور ماہین کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ماہین پہ پڑی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور ماہین پہ الٹ دی۔ ماہین نے اچانک اس افتاد پہ ہڑبڑا کے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے ایک نہایت وجیح مرد تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میری ہبا آپی کہاں ہے؟ ماہین نے ایک ساتھ ڈھیر سارے سوال کر دیے۔ اف، ایک ساتھ اتنے سوالات لڑکی، مگر اب میرا موڈ نہیں ہے کوئی بھی جواب دینے کا، اور ویسے بھی کچھ دیر بعد تمہاری بہن کو ان سوالات کے بڑے تفصیلی جواب دیے تھے۔ سکندر شاہ نے کہا۔ کہاں ہے باپی؟ ماہین نے پھر سے پوچھا۔ وہ بھی بار بار تمہاری طرح سوالات کرے جا رہی تھی جب ہی اوپر چلی گئی۔ اگر تمہیں بھی اوپر جانا ہے تو بتا دو۔ سکندر نے اوپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا۔ تم تم نے میری بہن کو مار ڈالا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ماہین نے سب سن کر رونا اور چلانا شروع کر دیا اور ہاتھ پیر چلانے لگی۔ ہا ہا ہا، نہیں چھوڑنا مجھے میری جان، پہلے مجھ سے خود کو بچا تو لو۔ سکندر نے کہتے ہوئے اس کے پیر کھولے اور اسے گود میں اٹھا کے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ماہین اس کی گود میں مسلسل مچل رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں آ کے سکندر نے ماہین کو بیڈ پہ پھینکا اور پیچھے مڑ کر کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ ماہین بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھی، مگر سکندر شاہ دروازہ بند کر کے مڑ چکا تھا۔ وہ سکندر شاہ کے سینے سے جا ٹکرائے۔ سکندر نے دوبارہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ ماہین اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی، مگر سکندر کو اس کے ہاتھ پیر چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، لہٰذا ماہین نے اس کے شانے پہ اپنے دانت گاڑ دیے۔ اف، جنگلی بلی! سکندر بلبلا اٹھا۔ اس نے جلدی سے ماہین کو دوبارہ بیڈ پہ پھینکا اور ایک زوردار تھپڑ ماہین کے چہرے پہ مارا۔ یہ جو تم مجھے اپنے دانتوں سے کاٹ کے تکلیف دے رہی ہو نا، اب میں بتاتا ہوں اصل تکلیف کسے کہتے ہیں۔ سکندر کہتے ہوئے غصے سے ماہین پہ جھک گیا۔ سکینہ بیگم اور چودھری صاحب لان میں رکھی میز پہ بیٹھے ہبا اور ماہین کے لیے پریشان تھے۔ دونوں کل دوپہر سے مہندی لگوانے جو گئی تھیں، اب دوسرے دن کی صبح ہو گئی تھی، مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہبا، ماہین اور ڈرائیور تینوں کے نمبر بن جا رہے تھے۔ چودھری صاحب ہتھیار اور مختار چودھری بھی مکمل طور پہ معلوم کروا چکے تھے، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ آخر دونوں کہاں غائب ہو گئی۔ سکینہ بیگم کی نظر داخلی دروازے پہ پڑی تو انہیں ہبا آتی دکھی۔ وہ بھاگ کے ہبا کے پاس پہنچی۔ انہوں نے ہبا کی بدحال حالت دیکھ کے اسے اکیلا دیکھ کے فوراً ماہین کے متعلق پوچھا۔ ہبا نے اپنے پلان کے مطابق بولنا شروع کر دیا۔ یہ سب سن کے چودھری صاحب کا بی پی شوٹ کر گیا۔ سکینہ بیگم چلانے پہ بے اختیار اور مختار بھاگ کر باہر آئے اور باپ کو اسپتال لے کے بھاگے۔ پیچھے کھڑی ہبا باپ کی حالت دیکھ کے سوچ کے تنزیہ مسکرائی کہ اگر ابھی ماہین کی جگہ میں ہوتی تو بابا کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا۔ سکندر شاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے ماہین کو اپنے بازو پہ سوتا پایا۔ ماہین کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ ماہین کو دیکھتے دیکھتے وہ ماہین کے حسن میں کھونے لگا۔ اس کی بہن اگر اس کے حسن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی ہے تو صحیح کرتی ہے، اس کا حسن آفت ہے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے سر جھٹکا، مگر پھر اس کی نظر ماہین کی بھیگی پلکوں کی جانب اٹھ گئی۔ کچھ آنسوؤں نے اس کے چہرے پہ سوکھ بھی گئے تھے۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ سکندر کے دل میں خیال آیا۔ نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کا باپ میرے دوست جیسے چاچو کا قاتل تھا۔ اس نے خود کو مطمئن کیا، مگر اس کا کیا قصور تھا؟ قاتل تو اس کا باپ تھا، یہ نہیں۔ اس کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ یہ بختیار چودھری کی بیٹی ہے اور میں اس کے ذریعے اس کے باپ کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ اس نے ضمیر کو سمجھانا چاہا، مگر ماہین کا چہرہ اسے خود پر ملامت کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کتنی معصوم ہے اس کے چہرے، کتنی معصومیت ہے اس کے چہرے پر۔ کوئی اس کے اندر پھر سے بولا، اف!
उफ मेरे खुदाया, क्या कर दिया मैंने। उसे अपने जज्बात खुद समझ नहीं आ रहे थे। वो उठ के कमरे से बाहर आ गया। असलम, निकाह के लिए मौलवी साहब का बंदोबस्त करो। बदला अपनी जगह, मगर वो निकाह के बगैर खुद को मुजरिम समझ रहा था। लिहाजा उसने एक फैसले पे पहुंच के असलम को हुक्म दिया। जी साहब, अभी करता हूँ, असलम ने कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। और हाँ, एक दुल्हन के सूट और एक ब्यूटिशियन का भी बंदोबस्त करो। इसने पीछे से असलम को आवाज लगाई। न जाने क्यों उसके दिल में अचानक इस हसीन आफत को दुल्हन बना देखने की ख्वाहिश जाग उठी थी। जी साहब, असलम ने मुड़कर उससे कहा और चला गया। माही नींद से उठी तो उसने बेड पे खुद को अकेले पाया। वो उठने लगी तो उसके जिस्म में बेइंतहा दर्द था। उसे बीती रात याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उसे खुद से घिन आ रही थी। उसके साथ क्या कुछ हो गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। वो बेड से उठ के बाथरूम की जाने रूम जाने लगी कि दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। उठ गई तुम? चलो फ्रेश हो जाओ और ये ड्रेस पहन लो। कुछ देर में ब्यूटिशियन आके तुम्हें तैयार कर देगी, फिर हमारा निकाह है। उसने करीब आकर एक निहायत खूबसूरत मैरून ब्राइडल ड्रेस उसे पकड़ाते हुए हुक्म दिया। मुझे नहीं पहनना ये ड्रेस और ना ही मुझे कोई निकाह करना है। मैं तुम जैसे इंसान पर थूकती हूँ। हवसी इंसान, मासूम लड़कियों का फायदा उठाने वाले। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। माहिन ने नफरत से कहा। हाँ हाँ हाँ, यानी कल की डोज तुम्हारे लिए नाकाफी थी। इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। उसने हंसते हुए उस पर झुकते हुए कहा। माहिन दो कदम पीछे हुई, मगर साइड टेबल से टकराकर उसके सीने से जा लगी। शराफत से जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना मैं खुद सब कर लूंगा। सिकंदर ने एक हाथ से माहिन का चेहरा सख्ती से अपनी उंगलियों में जकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियां माहिन की कमर में सख्ती के साथ पेवस्त थीं। काली सी आंखों में इतनी सख्ती थी और कुछ उसकी गिरफ्त में इतनी तकलीफदा थी कि माहिन ज्यादा देर उसकी आंखों में देख नहीं सकी और उसने सर झुकाकर उससे वो ड्रेस लिया और बाथरूम की जानिब बढ़ गई। वो नहा के बाहर निकली तो रूम में एक औरत मेकअप लिए उसकी मुंतजिर थी। वो चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। वो औरत माहिराना अंदाज में उसका मेकअप करने लगी। तैयार हो जाने के बाद उसने शीशे में खुद को देखा। दुल्हन आपने का रूप उस पर खूब आया था, मगर उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी ऐसे होगी। एक आंसू उसकी आंख से टूट के गिरा। फातिमा, लड़की तैयार हो गई है तो उसे बाहर ले आओ। मौलवी साहब आ गए हैं। कमरे के बाहर से एक मर्दाना आवाज आई। निकाह के बाद उसे दोबारा इसी कमरे में छोड़ दिया गया था। वो बेड पे गुमसुम बैठी थी कि दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। हाय, मेरा इंतज़ार हो रहा है, मगर सुहाग रात तो हम कल ही मना चुके हैं। सो स्वीट हार्ट, उसने उसके करीब बैठते हुए कहा। माहिन उसकी बात पे पहलू बदल के रह गई। वैसे इस वक्त दुल्हन बनी तुम जितनी खूबसूरत लग रही हो, एक और सुहाग रात मनाई जा सकती है। मगर चलो उठो, अभी वक्त नहीं है। मैंने बाबा साईं को भी उनकी बहू से मिलवाना है। और हाँ, एक और बात, बाबा साईं के सामने ढंग से रहना और तमीज से सलाम करना। अगर तुमने मेरे बाबा साईं के सामने कोई बदतमीजी की या कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिकंदर शाह ने उसे फिर से हुक्म दिया। वो खाली निगाहों से उसे देखती रह गई। सिकंदर, कौन है ये लड़की? शाह साहब ने सिकंदर के साथ दुल्हन बनी एक खूबसूरत सी लड़की को देखा तो पूछा। बाबा साईं, ये आपकी बहू है, बताएं कैसी है? आपके बेटे की पसंद। माहिन, सलाम करो बाबा साईं को। सिकंदर शाह ने जवाब दिया और आखिर में माहिन से कहा, अस्सलाम वालेकुम। माहिन ने मुरवतन सलाम किया। माशाल्लाह, बच्ची तो बहुत प्यारी है और मेरे बेटे के साथ तो चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। मगर ये सब यूं अचानक कैसे? शाह साहब अभी तक हैरान थे। बाबा साईं, यतीम लड़की है, मेरे दोस्त की कज़न है। वहाँ यतीम होने की वजह से इसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था। मेरे दोस्त ने जिक्र किया और मैंने इसे देखा तो मुझे अच्छी लगी, बस फिर मैंने निकाह कर लिया। सिकंदर शाह ने शाह साहब को अपनी तरफ से झूठी कहानी सुना दी। माहीन हैरत से सिकंदर शाह को फर्राटे से झूठ बोलते देख रही थी। चलो, ये तो नेकी का काम है। अल्लाह तुम दोनों को ढेरों खुशियां दे। शाह साहब ने दुआ दी। झूठे मक्कार, अपने बाप के सामने कैसे फर्राटे से झूठ बोल रहे थे? मैं यतीम? अगर मेरे बाबा को पता चले ना कि तुमने उनकी लाडली बेटी के साथ क्या किया है तो वो तुम्हें जिंदा जला देंगे। माहिन कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ी। हा हा हा, तुम्हारे बाप को और आता भी क्या है। चलो, अभी मैं तुम्हारे दुल्हापी के रूप को तो खराज तहसीन बख्शने दूं। सिकंदर शाह ने उसे बाहों में जकड़ते हुए कहा।
न जाने कितने दिन बीत गए थे। हर गुजरते दिन के साथ माहीन के दिल में सिकंदर शाह के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी, जबकि हर गुजरता दिन सिकंदर शाह को माहीन के हुस्न के सहर में मुब्तला करता जा रहा था। आज सुबह से सिकंदर शाह शाह साहब के साथ जमीनों पे गया हुआ था। उन्हें गए चंद घंटे ही गुजरे थे कि खबर आई, शाह साहब और सिकंदर शाह का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और कुछ घंटों तक जनाजों को हवेली लाया जा रहा है। ये सुन के तमाम मुलाजिम रोने लगे और मैयत की रसूमात के इंतजामात करने लगे। सिकंदर शाह और शाह साहब के इंतकाल का सुन के हवेली में बहुत से लोगों का तांता बन गया। हर कोई शाह साहब और सिकंदर शाह की तारीफ में रतबुल निशान था। माहिन इतने लोगों में मौका देख के हवेली से भाग निकली। वो वहां से सीधी अपनी हवेली पहुंची। हवेली में सन्नाटे का राज था। वो अंदर दाखिल हुई तो हिबा बाएं बाग में लगी झूले पे बैठी हुई थी। माहिन हिबा को देख के दौड़ के उसके पास पहुंची। हिबा आपी आप जिंदा हैं? माहिन ने हैरत और खुशी से पूछा। क्यों, मुझे क्या होना था? और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम घर से भागने के बाद, बाबा को मारने के बाद, और बाबा की मौत और तुम्हारे भाग जाने के सदमे से अम्मी को कोमा में पहुंचाने के बाद अभी भी बेगैरतों की तरह मुंह उठा के यहाँ चली आई? हिबा ने उल्टा उससे पूछा। हिबा आप ही क्या कह रही हैं? बाबा मर गए? माहिन की आंखों से आंसू सैलाब की मानिंद रवां हो गए थे। हाँ, तो क्यों न मरते बाबा। उनकी लाडली बेटी ने उनके चेहरे पे घर से भाग के बदनामी की कालक जो पोत दी थी, वो उसको कैसे बर्दाश्त करते। हिबा ने गुस्से से कहा। हिबा आप ही ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं तो घर से नहीं भागी थी, बल्कि मुझसे बेहतर तो आप जानती कि उस दिन क्या हुआ था। हमारा किडनैप हुआ था। आप भी तो मेरे साथ थी ना। और उसने मुझे बताया था कि उसने आपको मार दिया है। इस सब में मेरा घर से भागना कहाँ से आया? माहिन उलझन से पूछने लगी। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हिबा पहले हंसी, फिर उसे जवाब देने के बजाय दोबारा उल्टा सवाल पूछने लगी। आप ही उसने मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लिया था। आज एक एक्सीडेंट में वो मर गया है। उसके जनाजे में सब मसरूफ थे तो मैं मौका देख के यहाँ आ गई। माहिन ने बताया। जो भी सही, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ के दरवाजे तुम पर अब बंद हैं। वापस चली जाओ, इससे पहले कि मुख्तियार और इख्तियार भाई आ जाएं। अगर वो आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिबा ने उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा। मगर मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा घर भी है और मेरे भाई मुझे क्यों मारेंगे? माहिन ने ना समझते हुए कहा। क्योंकि मैंने वापस आकर ये कहा था कि तुमने अपनी दोस्त के घर से वापसी में अपने आशिक के साथ मिलकर ड्राइवर को मार दिया था। मैं भाग के छुप गई थी इसलिए बच गई, वरना तुम मुझे भी मार देती और फिर तुम अपने आशिक के साथ भाग गई। हिबा ने हंसते हुए अपना कारनामा बताया। हिबा आपी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माहिन सारी बात सुन के हैरत ज़दा हो गई थी। क्योंकि मैं तुमसे बचपन से नफरत करती थी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी, तो मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने फायदा उठा लिया। अब जाओ यहाँ से, हिबा ने कहा और उसे धक्का देते हुए घर से बाहर दरवाजे के बाहर निकाल खड़ा किया। माहिन पैदल सड़क पे चलती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। आंसू उसकी आंखों से रवा थे और दिमाग मुख्तलिफ सोचों की अमाजगा बना हुआ था। उसे अपने आसपास का एहसास भी नहीं था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो चलते चलते शहर की जानिब जाती सड़क पर आ गई है। इसी असना में एक गाड़ी मोड़ मुड़ती हुई स्पीड से आई और माहिन के बिल्कुल पास आकर उसने ब्रेक लगाई, मगर माहिन गिर के बेहोश हो चुकी थी। माहिन की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। एक ग्रेसफुल बूढ़ी खातून को अपने पास बैठा पाया। माहिन ने उठना चाहा तो उसे खिंचाव महसूस हुआ। लेटी रहो बेटा, अभी ड्रिप लगी हुई है, आराम करो। तुम कमजोरी की वजह से मेरी गाड़ी के आगे बेहोश हो गई थी। वो तो मैंने बर वक्त ब्रेक लगा लिया था, वरना सोचो क्या हो जाता। ऐसी हालत में अकेले निकलने से परहेज किया करो। लाओ मुझे अपने शौहर का नंबर दो, मैं ज़रा उसकी भी खबर लूँ कि कैसा शौहर है कि वो बीवी माँ बनने वाली है और उसे अकेला छोड़ा हुआ है। वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई। क्या, मैं माँ बनने वाली हूँ? माहिन ने खुद कलामी की। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा शौहर कहाँ है? उन्होंने माहिन की खुद कलामी सुन ली थी। मेरा शौहर तो आज मर गया है। माहिन ने खाली निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। और फिर तुम किसी और जानने वाले का नंबर बता दो ताकि मैं तुम्हारे मुतालिक बता सकूं। उन्होंने माहिन से बोला। मेरा अब कोई नहीं है। आप मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ दें और मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। उसने उनसे कहा। उन्हें उसकी हालत पर बेइंतहा तरस आ रहा था। उन्होंने उसे एक वुमेन हॉस्टल छोड़ दिया
اور کچھ پیسے بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ وومن ہاسٹل میں رہنے لگی اور اس نے اپنی روم میٹ کی مدد سے ایک چھوٹی موٹی جاب بھی کرنی شروع کر دی تھی، جس کی تنخواہ میں اس کا گزارا بامشکل ہو پاتا تھا۔ وہ پریگننسی کی بہت سی تکلیفیں ایسے ہی برداشت کر جاتی تھی، کیونکہ اس کے پاس کبھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو کبھی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ ایسے میں بس اپنی ہونے والی اولاد کا سہارا ہی اسے جینے پہ مجبور کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اس کی اپنی بہن کی نفرت نے اس کے سب اپنوں کو اس کے لیے کتنا پرایا کر دیا تھا، اور کبھی وہ سکندر شاہ کو یاد کرتی کہ بھلے سے شروع میں سکندر شاہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، مگر بعد میں سکندر شاہ اسے بہت پیار سے رکھنے لگ گیا تھا۔ مگر اس نے ہی سکندر شاہ سے ہمیشہ نفرت کی۔ اگر آج سکندر شاہ زندہ ہوتا تو وہ یوں خوار نہ ہو رہی ہوتی، اور اپنی اولاد کا سن کے وہ کتنا خوش ہوتا۔ اسے سکندر شاہ کا پیار یاد آنے لگا تھا۔ اب اکثر سکندر شاہ کو اپنے خوابوں میں دیکھنے لگی تھی۔ اسے سکندر شاہ کے مرنے کے بعد سکندر شاہ سے محبت ہو رہی تھی۔ ایسے ہی روتے سسکتے یاد کرتے دن گزرنے لگے اور 9 مہینے گزر گئے۔ آج صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے جاب سے چھٹی کر لی تھی۔ اس کی روم میٹ بھی اسے کہہ کے گئی تھی کہ اگر حالت زیادہ بگڑے تو اسے کال کر لے، وہ فوراً آ جائے گی۔ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا جب وہ درد سے تڑپنے لگی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھانا چاہا، وہ بھی نیچے گر گیا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، اللہ کو پکار رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سکندر شاہ بلیک شلوار قمیض میں اندر داخل ہوا۔ ماہین! وہ اس کی حالت دیکھ کے تڑپ کے آگے بڑھا، مگر ماہین بے ہوش ہو چکی تھی۔ سکندر شاہ ماہین کو گود میں اٹھا کے اسپتال بھاگا۔ اسپتال میں ماہین کا ایمرجنسی آپریشن کیا گیا اور کچھ دیر میں ماں اور بیٹی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ جب ماہین کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پاس سکندر کو کسی ننھے سے بچے کو گود میں لیے بیٹھا پایا۔ سکندر، آپ؟ ماہین نے بولنا چاہا مگر بول نہیں پائی۔ تم اٹھ گئی میری جان، کہاں چلی گئی تھی ماہین؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا تھا، اتنی مشکلوں سے پتہ چلا کہ تم کراچی کے کسی ہاسٹل میں ہو۔ جانتی بھی ہو میں تمہارے ہاسٹل تک کیسے گاڑی دوڑاتا ہوا آیا تھا، اور ہاں پہنچا تو تمہاری ایسی حالت دیکھ کے میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ملنے پر تم مجھے بیٹی کا گفٹ دینے والی ہو۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بے تابیاں بتاتا چلا گیا۔ سکندر، مگر آپ اور شاہ صاحب کا تو ایکسیڈنٹ میں آپ مر گئے تھے۔ جب میں گھر بھاگی تھی تو آپ کے جنازے میں لوگ آنے والے تھے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ ماہین نے خوشی اور حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس دن میرا اور بابا سائیں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ گاڑی جل کے راکھ ہو گئی تھی، مگر میں گاڑی سے نکل کے دور جا گرا تھا تو ابتدائی طور پر اطلاع دینے والوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ بابا سائیں کے ساتھ میں بھی مر گیا ہوں، مگر میں زندہ تھا، بس کچھ چوٹیں لگی تھیں۔ میں بابا سائیں کے جنازے کو لے کے گھر آئے تو تم کہیں نہیں تھی۔ جب سے میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہا، آج جا کے ملی ہو تو دل کو قرار آیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا۔ اور میں آج تم سے سارے اعترافات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے اغوا کروایا تھا، کیونکہ تمہارا باپ بختیار چودھری میرے چاچو کو مروایا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھا، مجھے ایسے بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا، مجھے بابا سائیں کی طرح اپنے بدلے کو اللہ کے سپرد ہی کر دینا چاہیے تھا۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، آخر کو میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ سکندر شاہ نے بچی کو اپنی گود میں لٹا کے ماہین کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ماہین تڑپ اٹھی، نہیں، ایسے معافی نہیں مانگے، میں تو ویسے بھی آپ کو کب کا معاف کر چکی ہوں، اور آپ نے تو بدلہ بس کچھ دن ہی لیا تھا، پھر تو آپ مجھے پیار سے ہی رکھتے تھے، میں ہی تھی جو آپ سے نفرت کرتی تھی، آپ کے بغیر رہ لیا ہے، مجھے اب ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہنا ہے، اور آپ سے ویسے ہی پیار چاہیے، ویسے ہی ایک راز کی بات ہے، اب آپ کے پیار کے ساتھ میرا پیار بھی آپ کا ہم سفر رہے گا۔ ماہین نے اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے پلکیں جھکا لی، اس کے رخسار گلابی ہو رہے تھے۔ سکندر شاہ پہلی دفعہ اپنے لیے اس کے رخساروں کی گلابی دیکھ کے مدہوش ہونے ہی والا تھا کہ بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میری گڑیا بول رہی ہے کہ اماں ابا اب میں بھی آپ کی فیملی کا حصہ ہوں، اپنی محبتوں کے اظہار میں مجھے نہ بھولیں، سکندر شاہ نے بچی کو تھپکتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ماہین نے سکندر شاہ کی شرارتی آنکھوں میں دیکھا اور خود بھی کھل کر مسکرا دی۔